بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے بیچ کچھ ناگواری پیش آ گئی اور وہ مجھ پر خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں، اور میرے یہاں کیلولہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرو کہ کہاں ہے۔ وہ آئے اور بتایا کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 441۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 70 اصحاب مخفا کو دیکھا کہ ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس چادر ہو، صرف تہبند ہوتا یا رات کو اوڑھنے کا کپڑا جنہیں یہ لوگ اپنی گردن سے باندھ لیتے۔ یہ کپڑے کسی کی آدھی پنڈلی تک آتے اور کسی کے ٹخنوں تک۔ یہ حضرات ان کپڑوں کو اس خیال سے کہ کہیں شرمگاہ نہ کھل جائے، اپنے ہاتھوں سے سمیٹے رہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 442۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ نثار نے کہا، میرا خیال ہے کہ مغرب نے چاشت کا وقت بتایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ، اور میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور زیادہ ہی دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 443۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 444۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریا خاری نہ کرو تو فرشتے تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں، کہتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت کیجیے، اے اللہ اس پر رحم کیجیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 445۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کچے اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ اس کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی اور ستون اس کی کڑیوں کے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی، البتہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بڑھایا اور اس کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق کچی اینٹوں اور کھجوروں کی شاخوں سے کی، اور اس کے ستون بھی کڑیوں ہی کے رکھے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی عمارت کو بدل دیا اور اس میں بہت سی زیادتی کی۔ اس کی دیواریں نکاسی والے پتھروں اور چونے سے بنائی، اس کے ستون بھی نکاسی والے پتھر سے بنائے، اور چھت ساگوان سے بنائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 446۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان کی حدیثیں سنو۔ ہم گئے، دیکھا کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کو صحیح کر رہے تھے۔ ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے، پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے۔ جب مسجد نبوی کے بنانے کا ذکر آیا تو آپ نے بتایا کہ ہم تو مسجد کے بنانے میں حصہ لیتے وقت ایک ایک اینٹ اٹھاتے، لیکن عمار 2 اینٹ اٹھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا، افسوس، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جسے عمار جنت کی دعوت دیں گے، اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 447۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھئی غلام سے کہے کہ میرے لیے ممبر لکڑیوں کے تختوں سے بنا دے جن پر میں بیٹھا کروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 448۔ ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنوا دوں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کریں؟ میرا ایک بڑھئی غلام بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو ممبر بنوا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 449۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق لوگوں کی باتوں کو سن کر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں، حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے مسجد بنائی۔ بکیر راوی نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایک مکان جنت میں اس کے لیے بنائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 450۔ If you enjoy the video, please like the video, share with friends, and don't forget to subscribe and hit the bell icon.